نہ اسلام اس لیے آیا کہ تم اپنی مرضی سے اس کو اپناؤ، نہ اس کا یہ مقصد ہے کہ اس کے حصے بکھرے کر لو، جو تمہیں سوٹ کرے اور اچھا لگے وہ اپنا لو، جو تمہیں سوٹ نہ کرے اور تمہیں گوارا نہ ہو اس کو چھوڑ دو۔ تو اللہ نے فرمایا یہ نہیں ہوگا، جب دین مکمل ہے تو اس کو مکمل اپناؤ اور پورے اس میں داخل ہو جاؤ۔ اور جب کوئی کسی چیز میں پوری طرح داخل ہو جاتا ہے تو گویا وہ چیز اس کا احاطہ کر لیتی ہے اور اس کا کوئی حصہ اس سے باہر نہیں رہتا۔ تو زندگی جب دین میں داخل ہوگی تو زندگی کے سارے شعبے اسلامائزڈ ہو جائیں گے، اور مسلمان اپنے قول و فعل و عمل، اپنے فکر، اپنے نظریے، ہر چیز میں مسلمان کہلائے گا۔ پھر وہ ایسا نہیں کہ کسی چیز میں مسلمان ہو اور کسی دوسری بات میں سیکولر ہو، کسی تیسرے حوالے سے سوشلسٹ ہو اور کسی اور پہلو سے کمیونسٹ بن جائے، یا کوئی ایک نظریہ اسلام کا لے اور دوسرا ڈاروینزم سے لے لے اور تیسرا سوشلزم سے لے لے۔ یہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے یہ بات بیان فرما دی کہ تمہیں اسلام میں داخل ہونا ہوگا، پوری طرح اسلام میں داخل ہونا ہوگا۔ آج لوگ کہتے ہیں پہلے لوگوں کے پاس اتنی ورائٹی نہیں تھی، چوائس کم تھی، اس لیے اسلام میں داخل ہو گئے لوگ۔ ایک ہی چیز تھی، دوسری طرف سب بیکورڈنیس تھی، جہالت تھی، قدامت تھی، تو اس لیے اسلام صحیح ہو گیا ان کے لیے۔ اب دنیا بدل گئی ہے، اب نئے ایشوز ہیں، نظریات ہیں، ترقیاں ہیں، سائنس کا دور ہے، دنیا نے بہت ترقی کر لی۔ اب پہلے انسان نے چاند، سورج، سیاروں کو دیکھا نہیں تھا، دور سے دیکھا تھا، چاند پہ جا کے نہیں دیکھا، مریخ کا سفر نہیں کیا تھا، دنیا کے 4 کونوں میں انسان گھوما نہیں تھا۔ اب انسان ساری دنیا کو گھومتا ہے، آفاق کی سیر کرتا ہے، اس لیے اب ذرا معاملہ مختلف ہے۔ تو یہ جو خیالات ہیں یہ سوائے اس کے کہ انسان اپنے آپ کو بہلاتا رہتا ہے اور کچھ بھی نہیں، یہ خام خیالی ہے، بلکہ بہت بڑی جہالت اس میں، پڑھی لکھی جہالت اس کے اندر موجود ہے۔ پہلے جہالت سادہ ہوتی تھی، اب جہالت جو ہے وہ پڑھی لکھی ہو گئی ہے، اب جہالت کو ڈگریاں مل گئی۔ جی ہاں، علم وہ نہیں ہوتا کہ جو آپ کو ڈگری دلا دے، جو آپ کو ٹیکنالوجی سکھا دے، علم وہ ہوتا ہے جو آپ کو صحیح نظریے اور صحیح خیال پر قائم کر دے۔ ایک صحیح بات سوچنا اور صحیح بات کرنا، یہ علم ہے۔ آج انسان کی سوچ جتنی غلط ہے اتنی پہلے کبھی نہیں، حالانکہ ٹیکنالوجی ہے، مشینوں کا دور ہے، انسان کی قوت بھی بہت زیادہ ہے، دولت بھی بہت زیادہ ہے، انسان کی رفتار بھی تیز ہے، یہ ٹھیک ہے، مگر فکر وہی ہے، سوچ وہی ہے، اور بلکہ اور پیچھے چلا گیا اپنی فکر میں، دور جاہلیت سے بھی پیچھے چلا گیا۔ دور جاہلیت میں بھی انسان کے اندر اتنی پیچیدہ گمراہیاں نہیں تھیں جتنی اب پیدا ہو گئی۔ میں نے کہا نا، اب پڑھی لکھی جہالت یا سائنٹیفک جہالت کہہ لیں اس کو، اور سائنٹیفک گمراہی کہہ لیں۔ پہلے گمراہی سادہ تھی، اب سائنٹیفک۔ تو انسان اب زیادہ تر جو ہے وہ خوش فہمیوں میں مبتلا ہے، جیسے کہ سائے کا شکار ہو جائے کوئی، وہ سمجھے کہ یہ ہمیشہ رہے گا، تو اس طرح ہم پر نئے سائے جو ہے وہ پڑ گئے جو کہ ہمیشہ رہنے والے نہیں۔ جدید ایجادات و ترقیوں نے ہم پر ایک سایہ ڈال دیا ہے، وقتی طور پر ہم اس کی ٹھنڈک لے رہے ہیں،
حقیقت میں وہ پائیدار چیز نہیں ہے، نہ ہمیشہ رہنے والی چیز، نہ مستقل آپ کو سکون پہنچانے والی، نہ ہمارے مسائل کا اس میں حل ہے، مگر انسان کی خوش فہمی ہے، خام خیالی ہے، یہ ہے۔ اس لیے دوستو یاد رکھنا کہ یہ جو گمراہیاں ہیں یہ انسان کی طفل تسلی ہے، اور شیطان کو یہ ہنر آتا ہے کہ جدید دور میں کیسے بہکانا ہے اور قدیم دور میں کیسے بہکانا ہے۔ جی وہ فرعون کو، نمرود کو اور حامان کو طریقے بتاتا تھا اس دور کے مطابق کہ ایسے مارو لوگوں کو، ایسے لوٹو، ایسے مارو، ایسے کھاؤ، ایسے کماؤ، اور آج کے انسان کو ٹیکنیکل طریقے بتاتا ہے، انسانیت کے ساتھ تم نے کیا کرنا ہے وہ سب بتاتا ہے۔ تو انسان سمجھتا ہے کہ شاید یہ تکنیک جو ہے یہ ساری برائیوں کو ختم کر دیتی، نہیں۔ تو آج ابلیسی جتنے کام تھے وہ سب ٹیکنیکل ہو گئے، شیطان کے جتنے حربے تھے وہ سب ٹیکنیکل ہو گئے اور سائنٹیفک ہو گئے، اور یوں وہ آج بھی اسی طرح کامیاب ہوتا جا رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کے ہاتھوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ کامیاب ہو رہا ہے کہ کس طرح لوگوں کو اس دین سے دور رکھنا ہے، وہ اس میں داخل نہیں ہونے دینا۔ مگر یاد رکھیے اللہ نے فرما دیا ہے کہ تمہیں اس دین کے اندر ہی آنا پڑے گا، اس سے باہر رہ کر تم اگر چاہو کہ میرے قریب ہو جاؤ، ناممکن۔ آواز سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس سے باہر رہ کر میرا قرب پاؤ، نہیں ہو سکتا۔ اس دین سے باہر رہ کر تم چاہو کہ کوئی حقیقی کامیابی اور ترقی حاصل کر لو، نہیں ہو سکتا۔ اس سے باہر رہ کر انسان چاہے کہ وہ اپنی زندگی کا سولوشن ڈھونڈ لے، مسائل کا حل تلاش کر لے، نہیں ہو سکتا۔ اقبال نے ایک بڑی اچھی نظم کہی، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا، اور اپنی حکمت کے خم و پیچ میں الجھا ایسا آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا۔ انسان نہیں طے کر سکا کہ اس کا نفع کس میں اور ضرر کس میں۔ بہرحال اوپر سے انسان بھر رہا ہے اور اندر سے خالی ہو رہا ہے۔ اس بات پر کبھی غور کیا ہم نے؟ اوپر سے انسان بھر رہا ہے، لبالب اپنے آپ کو پر کر رہا ہے، آسائشوں کے ساتھ، دولت کے ساتھ، تمام وسائل کے ساتھ، تمام سہولتوں کے ساتھ، لیکن اندر سے خالی ہو رہا ہے۔ اور یہ خلا یہ کسی بلیک ہول سے کم نہیں، جس میں پوری سوسائٹی ایسی گم ہو رہی ہے کہ شاید آگے انسانی معاشروں کو سب سے زیادہ ڈھونڈنے والا ہوگا۔ انسانی معاشرے کی تلاش میں نکلے گا۔ ابھی چاند پہ تحقیق کرتا ہے، سورج پہ تحقیق کر رہا ہے، سمندروں کے اندر جا رہا ہے، فضاؤں میں وہ گم ہونے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن وہ وقت آئے گا جب انسان کو ڈھونڈے گا کہ انسان کہاں گیا۔ یہ اس دور کا المیہ ہے۔ اللہ نے جب یہ فرمایا تھا تم اسلام میں داخل ہو جاؤ، تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہی تھا جب تم اسلام میں داخل ہو جاؤ گے تو تمہیں انسان تلاش کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ دین تمہیں اپنے اندر لے کے تمہارے کپڑے لٹھے کی حفاظت نہیں کرے گا، یہ دین تمہیں اپنے اندر لے کے تمہارا مکان بنوانے کے لیے نہیں آیا، تمہیں گاڑی دلوانے نہیں آیا، بلکہ تمہیں اپنے سائے میں لے کے، اپنے دائرے میں لے کے تمہاری انسانیت کو بچانے آیا۔ مسئلہ یہ ہے، کپڑا لٹھا تو کہیں سے بھی لے لو گے، گاڑی بنگلہ کہیں سے بھی لے لو گے، لیکن اس دین میں جو سب سے بڑا فائدہ اور سب سے بڑی گارنٹی ہے وہ اس بات کی گارنٹی بلکہ شیورٹی ہے کہ تم اس کے اندر آنے کے بعد انسانیت کو غائب نہیں پاؤ گے، وہ تمہیں قدم قدم پہ ملے، اور یہ انسان کو چاہیے، اور کیا چاہیے۔
ایک حیوان حیوانیت کو چاہے گا، اس کو حیوانیت چاہیے، انسان کو انسانیت چاہیے۔ کوئی حیوان اگر انسان بننے جائے گا تباہ ہو جائے گا، تو اگر کوئی انسان حیوان بننے جائے گا تو وہ بھی تباہ ہو جائے گا۔ اس لیے انسان کو انسانیت چاہیے، اور یہ انسانیت صرف اور صرف دین ہی بچا سکتا ہے۔